لائب مجلس اعضاء میں پیغام کنوے کرتے ہم پہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ توحید پرست نہیں ہے، شریعت خدا کو نہیں مانتے۔ اس الزام کو دور کرتے ہوئے اور باہر کھڑے ہوئے مومنین کو یقین دہانی کے لیے کہ مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، بلند آواز سے جواب دیجیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سجاد مولا کی جیت کا اعلان ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے جیے گا، شمع رسالت کے پروانے بنتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بل نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ ہاتھوں کو اسی طرح بلند کیجیے گا۔ استغاثے بلند کرنا ہر مجلس کے آغاز میں اپنی عبادت سمجھتا ہوں کہ اس تعزیت کا کوئی فائدہ نہیں جہاں تعزیت لینے والا نہ ہو۔ تو امام زمانہ کو بلواتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعزیت لیں آج کے دن کی بھی ہم سے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث ذوالفقار، یا وارث خون سیدہ، یا وارث خون حسین، ذوالفقار کی پکار۔ ان استغاثوں کی جلد مستجابی کے لیے خاندان زہرا کی جلد آبادی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام، مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز دعائے ولی العصر اور حدیث قصہ کی بابرکت تلاوت سے ہو چکا ہے۔ حدیث قصہ کی سعادت حاصل کی قاری حدیث قصہ جناب قمر بھٹی صاحب نے چندی لمحات کی جو نقابت کی ذمہ داری میرے لگائی گئی ہے، انشاءاللہ جی غنفر زیدی صاحب تشریف لے آئیں گے، وہ آج کی مجلس اعزاز سے باقاعدہ نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تب تک آپ کی سماعتوں کے اذہان عالیہ میں چند محمد و آل محمد کی معرفت کے بھی بولتا ہوں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، بھائی جان ناظم بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لے کے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ آگے آ جاؤ بھائی جان، آپ بھی جی بالکل بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ہم میں فاصلہ اچھا نہیں ہوتا، تو جو پیچھے ایک سنگت آئی ہوئی ہے وہ ان کو بیٹھنے میں ڈسٹربنس نہ ہوگی، آپ سے گزارش یہی ہے۔ امام زمانہ کے حضور 4 مصرے پیش کر کے حاضری آج کی مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں کہ اس عرصۂ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، کیونکہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا ذکر ہر مجلس میں اپنی عبادت میں اضافے کے لیے کرتا ہوں اور اپنی ریت ہونے کا ثبوت دیتا ہوں کہ اس عرصۂ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، شبیر کے لشکر میں ابھی حر نہیں آیا ہے۔ اس عرصۂ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، شبیر کے لشکر میں ابھی حر نہیں آیا ہے۔ اور وہ دیکھیے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں قائم، ارے دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آیا ہے۔ سرکار امام زمانہ کی جلد حمد و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آج کی جو مجلس اعزاء ہے، یہ مجلس اعزاء سرکار وفا کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ ذوقی بھائی تو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، شعر جس کسی نے بھی لکھا ہے تو اس سے آگے شعر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سرکار ابو الفضل العباس، جی میں پڑھ رہا ہوں، جی ٹھیک، ساری میں نے کرنی ہے، ٹھیک چلیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ مالکوں کی کرم نوازی ہے، جہاں پہ ڈیوٹی لیتے ہیں یہ ان کی فہرست میں نام آ جاتا ہے۔ یہ جو 2 مصرے ہیں نا، جس شعر نے بھی شاعر نے لکھے ہیں نا، تو اس نے سرکار عباس کی فضیلت میں اس سے آگے جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے لکھا کہ چومتے ہیں حسنین بھی کرتائے عباس کو، چومتے ہیں حسنین بھی کرتائے عباس کو، جنت کا صلہ اور ہے زہرا کا صلہ اور ہے، جنت کا صلہ اور ہے زہرا کا صلہ اور ہے۔ اور 4 مصرے ممبر پہ ہی مولا جانتے، کوئی پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا اور نقابت کا بھی ارادہ نہیں تھی، مولا جو ذہن میں نصرت کر رہے ہیں وہی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ قمر بھائی 4 مصرے ثقلین اکبر صاحب نے لکھے ہیں، یہ ان کا عقیدہ اور میرا عقیدہ الحمدللہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ کا مل گیا تو امام زمانہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں سج گئی وفاؤں کی سلطنت، دنیا میں سج گئی
वफ़ाओं की सल्तनत अब्बास से बावफ़ा की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ, गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई। जज़ाकल्लाह जी। दुनिया में ये कमर भट्टी साहब ने कहा जी मालिक इनके मार्फत में इजाफ़ा फरमाइए। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि दोबारा से पढ़िएगा। दुनिया में सज गई वफ़ाओं की सल्तनत अब्बास से बावफ़ा की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई। और शुजातों के, ये मालिकों का जिक्र है, मौला जानते को कमर भाई नुसरत हो रही है तो पढ़ने का इरादा बन गया, पेशखानी के लिए ज़ाकिरीन के लिए। शुजातों के नगर का आकाश मांग लिया, शुजातों के नगर का आकाश मांग लिया और हर एक नक्शे वफा का नकाश मांग लिया। और खुदा ने पूछा क्या चाहिए तुझे ज़हरा, नबी की लाडली बेटी ने रब से अब्बास मांग लिया। जी मैंने सेकंड मुझे पता है, आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इजी पढ़ें। सलावत पढ़ें सरकार वफा की ज़ात पर। चले फिर भी ख़ानदान ज़ारा पे बुलंदतर सलावत। इमरान भाई पेश बराए ताजील ज़ुहूर इमाम ज़ुमा बुलंदतर सलावत। एक मनकबत के चंद अशार आपकी समातों की नज़र करूँगा और माइक सैयद के सुपुर्द करने जा रहा हूँ। उसके बाद अली इमरान अल हुसैनी साहब और जैसे जैसे पढ़ने वाले आते जाएंगे आपकी समातों की नज़र। बाबुल हवाइज सरकार वफ़ा का भी लक़ब है और बाबुल हवाइज सरकार असगर बादशाह को भी कहते हैं। तो बाबुल हवाइज का ही ज़िक्र बाबुल हवाइज की मजलिस में करते हैं कि दश्त में जुर्रत का वो मयार है असगर। जैसे आपने पहले मार्फत में इजाफ़े के लिए आपने सुबहान अल्लाह दाद दी है, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। और मिसरा सानी जो है ना वो इससे बड़ा मिसरा सानी नहीं है, क्योंकि हुसैन इब्न अली अल्लाह के मददगार हैं, नासर मददगार को कहते हैं। दश्त में कमर भाई ये मनकबत के अशार मौला बाबुल फैज़ असगर बादशाह की शान में कि दश्त में जुर्रत का वो मयार है असगर, दश्त में जुर्रत का वो मयार है असगर, तौहीद के नासर का मददगार है असगर। तौहीद के नासर का, आहा, तौहीद के नासर का मददगार है असगर। और हुसैन का दुनिया में अलमदार है गाजी, हुसैन का दुनिया में अलमदार है गाजी, माशर में अब्बास का अलमदार है असगर, माशर में अब्बास का अलमदार है असगर। और ये झूले में हो तो शबीह मोहम्मद है, अव्वलो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद, ये सारी मोहम्मद हैं। ये झूले में हो, ये झूले में हो तो मोहम्मद की शबी है और मैदान में आ जाए तो कर्रार है असगर। ये झूले में हो तो शबीह मोहम्मद है, मोहम्मद की शबी है और मैदान में आ जाए तो कर्रार है असगर। और उसे देखकर हैरान हैं मैदान में अब्बासो अकबरो कासम, उसे देखकर हैरान है मैदान में अब्बासो अकबरो कासिम, तलवार भी नहीं मगर जंग के लिए तैयार है असगर, तलवार भी नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इमाम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इमाम मोहम्मद। उसे देखकर हैरान है मैदान में अब्बास व अकबर व कासिम, तलवार भी नहीं मगर जंग के लिए तैयार है असगर। और तेरे झूले से वो मिलता है जो मिलता है खुदा से, तेरे झूले से वो मिलता है जो मिलता है खुदा से, तेरा झूला ही तौहीद का दरबार है असगर, तेरा झूला ही तौहीद का दरबार है असगर।
اپنی اپنی دعا کی مستجابی کے لیے اور مجھ سمیت جو بے اولاد ہیں، شراز بھائی اور جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں اور اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، سرکار باولدہ اصغر بادشاہ کی ذات پر بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آغاز مجلس تھا، اپنی حاضری پیش کر چکا۔ درخواست گزار ہوں سید دائم حسین صاحب سے، قائم حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ محمد وآل محمد میں آج کی مدحت کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کریں۔ آپ کے بعد ذاکر بیعت امنان الحسینی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد فہرست جیسے آصف رضا جھنڈوی صاحب، ظہیر الحسن ظہیر صاحب، جی چلیں، جو بھی مالک کے حضور آج حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ وہ آتے جائیں گے۔ درخواست گزار ہوں سید قائم حسین صاحب سے کہ وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں مدحت کے نذرانہ پیش کریں۔